السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں۔ ان نازک حالات میں جس طریقے سے مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک باقی نہ رہے گی داستان۔ دیکھیے آج مسلمان کے حالات کتنے نازک ہیں، انہیں کن کن موڑوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا دور بھی آئے گا۔ کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی کسی چیز کو لے کر صرف مسلمان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے۔ آپ بابری مسجد کو دیکھیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن اس پر بھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری کاشی، متھرا، تمام جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ وواد چل رہا ہے۔ اب سنبھل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات ہیں۔ وہاں پر ایک شخص آتا ہے، اپنی عرضی داخل کرتا ہے اور سروے کی مانگ کرتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سروے کرنا ہے، ہمارا یہاں پر مندر ہے۔ کیا ہندوستان کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں، جو جس کی جہاں پر ہے وہ وہی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ پھر اس قانون کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک شخص کے کہنے پر اسے اجازت دے دینا کہ ہم تمہیں سروے کی اجازت دیتے ہیں، دوسرے سمودائے کو نہ سننا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر یہی چلتا رہا تو مسلمان بھی داخل کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر فلاں مندر پر ہماری مسجد ہے، تو اس سے ملک ہندوستان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور آپس میں جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ محبتوں کو برقرار رکھو، ایسی چیزیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، جب سروے کی اجازت ملی، ایک دن ملی تو اس پر سروے ہو گیا، کوئی وواد کھڑا نہیں ہوا، کوئی چرچا نہیں ہوئی، کوئی دنگا نہیں ہوا۔ جب دوسرے دن سروے کیا گیا تو وہاں پر دھارمک نعرے لگائے گئے۔ سروے کرنے جا رہے ہو، دھارمک نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دھارمک نعرے لگانا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے اور ایک سمودائے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ وہاں پر مسلمان امن و امان سے رہ رہے ہیں اور رہتے رہیں گے۔ ایسی چیزیں پھیلا کر مسلمانوں کے اندر یا ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا ہے، آپس میں لڑانا ہے۔ سروے کرنا تھا تو سروے کر کے چلے آتے، ایک سروے ہو چکا تھا، دوسرے سروے کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور وہاں دوسرے سروے میں جا کر آپ دھارمک نعرے لگا رہے ہو۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے، آپ دنگا بھڑکانا چاہتے ہو، آپس میں لڑانا چاہتے ہو۔ حالانکہ سنبھل کے اندر ایسا نہیں ہے، سب لوگ امن و امان سے رہ رہے تھے، بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے تھے،
صرف یہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پر جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ان کے والدین سے جا کے پوچھو، جن کے بچے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے بھائیوں سے جا کے پوچھو کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، کس طریقے سے انہیں مارا پیٹا گیا اور ان لوگوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی۔ سنبھل ہی نہیں بلکہ اجمیر درگاہ پہ جا کے دیکھو، وہاں پر یہ لوگ کہنے لگے یہاں پر ہمارا مندر ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا یہ؟ اگر کوئی مسلمان بھی ایسے کہہ سکتا ہے نا کہ وہاں پر ہماری مسجد ہے، تو اس سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جو آپس میں محبتیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی اس کا بھی نہیں نپٹا تھا، بدایوں میں آ گئے یہ لوگ، وہاں پر دعوے کرنے لگے کہ یہاں پر ہمارا مندر ہے۔ بھئی کب تک ایسے دعوے کرتے رہو گے؟ کب تک آپس میں لڑاتے رہو گے؟ ضرورت ہے ایسی چیز روکنے کی، ایسی باتیں ختم کرنے کی، تاکہ ہمارا دیش ترقی کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کر ہمارے بچوں کو ایک اونچا انسان بنائے۔ ایسے دنگے بھڑکا کر صرف نفرتیں پیدا کرنا ہے، ہمارے دیش کو نیچا دکھانا ہے۔ وہاں پر جو بچوں نے شہادتیں دی ہیں ان کے والدین کی حالت اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات میں اب ان کو بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، تاکہ ایسی نیچ حرکتیں اگر کوئی کرے تو اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، تاکہ کوئی دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ اگر ہم اپنے حالات بدل لیں گے تو خود بخود یہ لوگ بدل جائیں گے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان کا نام آتا ہے تو یہ لوگ چڑ جاتے ہیں۔ جب پہلے مسلمان کا نام آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ مسلمان سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے، مسلمان کبھی گناہ نہیں کر سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان چغل خوری نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے اندر کیا چیز نہیں پائی جا رہی؟ جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چغل خوری ہمارے اندر، زناکاریاں ہمارے اندر، بے حیائی ہمارے اندر، کن کن چیزوں کو گنو گیا؟ تو ضرورت ہے آج ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی، اور اعمال کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہم کوشش کریں گے۔ بغیر کوشش کی کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں اور ایسی چیزوں سے دور رکھیں۔ آج مسلمانوں کے حالات جو ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسروں کی مدد کریں۔ آج اگر آپ نے مدد نہیں کی تو آپ پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا۔ کیا سنبھل کے مسلمانوں نے سوچا تھا کہ ہم پر بھی ایسا وقت آئے گا؟ یقیناً نہیں سوچا تھا۔ تو ضرورت ہے ہم ایسا وقت آنے سے پہلے خود سنبھل جائیں، تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے کچھ کہنے کی۔ اور مسلمان کو متحد ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک بات نہیں ہے، اور بھی بات آگے آ سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی کام کریں متحد ہو کے کریں اور امن و شانتی کے ساتھ کریں، تاکہ ہمارے دیش کے اندر بھائی چارہ بھی بنا رہے اور معاملات بھی بآسانی نپٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔